ان الحمد للہ کما ينبغی له والصلاة والسلام علی محمد ما هو اہلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے۔ 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ کا یوم وفات ہے، تو اس حوالہ سے یہ بات یاد رکھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب ذوالجلال نے بہت سارے فضائل و مناقب سے نوازا۔ آپ کی عزت و شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بستر کے لیے منتخب فرمایا، اور جب تک آپ زندہ رہیں اس وقت تک کوئی اور بیوی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ تو 4 چیزیں حضرت سیدہ کے حوالہ سے جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات۔ نمبر 2، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ نمبر 3، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل۔ اور نمبر 4، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ اور نبھاؤ۔ یہ آپ کا برتاؤ اور نبھا، یہ تمام چیزیں اگر بندے کے سامنے ہوں اور ان سے واقفیت ہو تو ایک مومن کے دل کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے مومن کا تعلق اپنی اماں کے ساتھ انتہائی زیادہ مضبوط اور محبوب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ذات کے حوالہ سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک دور کے دادا ہیں جن کا نام قصی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے انتہائی مشرف، مکرم اور محترم ہستی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے دادا جن کا نام میں نے قصی آپ احباب کے سامنے رکھا، یہاں پر آ کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس قبیلے اور جس شاخ کا خون خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رگوں میں گردش کر رہا تھا، اسی شاخ، خاندان اور قبیلے کا خون جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دور اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کو طیبہ طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 نکاح فرمائے۔ بعض روایات کے مطابق 3 نکاح کیے۔ پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو حالہ ہند بن نباش کے ساتھ ہوا۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا حالہ اور ہند نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتیق بن عابد بن عبداللہ المخزومی سے ہوا۔ حضرت خدیجہ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔
اور بعض روایات کے مطابق تیسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے چچا زاد بھائی سیفی سے ہوا، اور ان سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، اور اس کی آل اولاد مکہ کے قرب و جوار میں بسی، اور اس سے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شرف کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس محمد کی آل اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسبت کی وجہ سے بنو طاہرہ کہلائی۔ وقت گزرتا رہا، خاندانی پیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت تھا، باپ بھی تاجر، چاچا بھی تاجر، یعنی سارا داد حال جو ہے وہ تجارت سے وابستہ تھا۔ یہی وجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی تجارت ہی کیا کرتی تھی، لیکن عرب کے دستور کے مطابق خود عورت ذات ہونے کی وجہ سے تجارت پر جا نہیں سکتی تھی، تو کمیشن پر، پرسنٹیج پر کچھ حصہ طے کرنے کے بعد کسی نہ کسی مرد کو اپنا مال سپرد کرتی، وہ منڈیوں میں جاتا، بازاروں میں جاتا، تجارت کرتا، اور بعد میں واپس آنے پر اس کا حصہ اسے دے دیتی اور اپنا مال اسے لے لیتی۔ یہی دستور چلتا رہا کافی عرصہ تک۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پورا مکہ جو ہے وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرنے لگا۔ آپ کا شہرہ جب بلند ہوا تو ظاہر ہے مکہ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ تجارت سے وابستہ تھے، تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تجارت وغیرہ میں، تو انہوں نے مشورہ دیا خدیجہ چونکہ مالدار ہیں، ان کا مال لوگ لے کر جاتے، تم بھی کسی کا مال لے کر چلے جاؤ، حصے پر نفع اس کے ساتھ مقرر کر لو، اور امید ہے کہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ کام کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ادھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نیک نامی کا شہرہ تھا، ادھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لوگوں کو دے کر بھیجا کرتی تھی۔ جب حضرت خدیجہ تک یہ ہوا پہنچی، یہ بات پہنچی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مال کی پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر منڈیوں میں جائیں، اور جتنا نفع میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا نفع آپ کو دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ملک شام کے شہر بصرہ کی منڈیوں میں گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، تاکہ حالات، واقعات، معاملات سے پوری واقفیت حاصل ہو سکے کہ یہ بندہ میرے مال کے ساتھ تجارت کیسے کرتا ہے۔ وقت گزرا، سفر ختم ہوا، جب واپس ہوئے تو میسرہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات حضرت خدیجہ کے سامنے رکھے۔ اس نے بتایا کہ آپ راست باز ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کر رکھتے ہیں، اور مال میں ملاوٹ نہیں کرتے، کھرا اور کھوٹا بتا کر لوگوں کو دیتے ہیں، اور یعنی یہاں تک بتایا کہ آپ جب چلتے ہیں کسی دھوپ میں تو اللہ کی طرف سے جو ہے آپ پر بادلوں کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام نکاح ایک عورت جس کا نام نفیسہ بنت امیہ ہے، ان کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نفیسہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات عرض کی کہ اگر آپ کو ایسا رشتہ دیا جائے کہ آپ معاشی معاملات سے، گھریلو معاملات سے بے فکر ہو جائیں، اور عورت مالدار بھی ہو، حسب اور نسب سے بھی بلند ذات کی ہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی بڑی طیب اور طاہر ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا اور اس بات کی حامی بھر لی کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اختصاراً یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اپنا تمام مال و متاع نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نکاح ہو گیا،
اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا برتاؤ اور نبھا کیسا رہا؟ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا تذکرہ میں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کرتے دیکھا، کسی اور بی بی کا نہیں کرتے دیکھا۔ آپ کے گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہاں تک کہ اگر گھر میں کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا گوشت آتا تو اس گوشت کے ٹکڑے کرتے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد فرماتے کہ یہ ٹکڑا فلاں خدیجہ کی سہیلی کے گھر دے آؤ، یہ چیز فلاں خدیجہ کی سہیلی کے گھر دے آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھے رشک آیا اس بات پر کہ حضور اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہترین بیویاں دی ہیں، اب بھی آپ خدیجہ کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، اور پھر اللہ نے اس سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ یعنی ان کا ایک خاص مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کے اندر۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پہلے دن وحی کا نزول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے تو آپ کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑاؤ، چادر دو۔ انہوں نے دی۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے ساری بات، وہاں کے حالات واقعات جو غار حرا میں پیش آئے وہ ان کے سامنے پیش کر دیے۔ تو حضرت خدیجہ نے ایسی ڈھارس مدائی فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ رحم دل ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، اللہ آپ کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی آپ کا معین ہوگا، مددگار ہوگا، آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبوت ملی، میں لوگوں کے سامنے اپنے پروگرام کو لے کر چلا تو میری ڈھارس بندھانے والی خدیجہ تھی، مجھے حوصلہ دینے والی خدیجہ تھی۔ اور یہ آپ کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبی اکرم اس روئے زمین پر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنتے ہوئے جس آنکھ نے سب سے پہلے دیکھا، اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور کی عورتوں میں بہترین عورت آسیہ بنت عمران ہے، اور اپنے دور کی عورتوں میں، اپنی امت کی عورتوں میں بہترین عورت جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، عبادت میں مشغول تھے، تو سیدہ نے اپنے گھر سے آپ کے لیے روٹی اور سالن تیار کی اور غار حرا کی طرف چل پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ادھر سے سیدہ اپنے گھر سے چلتی ہیں اور ادھر سے عرشوں سے اللہ جبریل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن میں سالن لے کر آ رہی ہے، جب آئے تو اسے اللہ کا بھی سلام کہیے گا اور میری طرف سے بھی سلام کہیے گا، اور اسے جنت کے ایک ایسے محل کی خوشخبری دیجیے جس محل میں جو موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس محل میں نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی تھکان اور مصیبت ہے۔ یعنی ایسی پاک باز اور ایسی مطہر اور ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہستی کا نام خدیجہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطہ سے رب ذوالجلال عرشوں سے دنیا میں جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فضائل میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، اس میں اکثر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمائی۔
اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں خدیجہ تو خدیجہ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے، اور یہ آپ کا شرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو جنتیوں کے سردار ہیں، یا وہ عورت جو جنتیوں کی سردار ہے، رب ذوالجلال نے ان جنتیوں کے سرداروں کی جنت بھی جس شخصیت کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وفات ہے، اور اسی حوالہ سے یہ کچھ باتیں عرض کی، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اماں خدیجہ، ہر ایک مومن کے دین کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ ہے، برکتوں کا جہاں خدیجہ، تو پاکیوں کا نشاں خدیجہ، رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جاں خدیجہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا وقت آپ کا گزرا، اسلام کے لیے بے شمار آپ کی قربانیاں ہیں۔ آج کے دور میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر آپ کی زندگی میں بہترین سبق موجود ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین ان کی زندگیوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔